الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وقال جل وعلا في شأن نبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ گئے لیکن یہاں. نام شاہان جہاں مٹ گئے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ گئے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرات گرامی، ابھی آج آپ حالات میں، ایسے ماحول میں، جبکہ لوگ الگ الگ انداز سے آ کر ہمارے نظریات، ہمارے افکار، ہمارے خیالات اور ہماری سنیت کو متاثر کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، ایسے وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے علماء سے، اپنے مربی حضرات سے، اہل سنت والجماعت کا درد رکھنے والے، اہل سنت والجماعت کے دلائل اور عقائد اور نظریات پر گہری نظر رکھنے والے لوگوں سے جڑے رہیں، تاکہ ان کی صحبت اور رہبری کی وجہ سے کسی باطل کے باطل نظریات ہم پر اثر انداز نہ ہوں. اس سلسلے میں بہت لوگوں نے بہت کہا، لکھنے والوں نے بہت لکھا، لیکن جو نصیحتیں خود حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو نصیحتیں
حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ اور جو نصیحتیں اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، اگر صرف اسی کو ہم مضبوطی سے تھام لیں تو سارے فتنے ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ کون امام جعفر صادق؟ وہ کون ہے؟ حضرت مولا علی کے صاحبزادے حضرت امام حسین، ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ نے امام جعفر صادق کے پاس آ کر ایسے ہی فکر رکھنے والا، ابھی آپ نے سنا رافضی اور قاریجی فرقے اس وقت جنم لے چکے تھے، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا، اے امام آپ کے کیا کہنے، آپ تو مولا علی کے شہزادے ہو، حسین کی آنکھوں کے تارے ہو، فاطمہ کے لبے جگر ہو، آپ کا خاندان عالی، آپ کے اندر مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے، جو تعریف کرنا تھا کیا، اس کے بعد تھا مکار اور چاہتا تھا کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نکالے جس کے بعد اس کو پکڑ کے وہ فتنہ مچائے، یہ ساری تعریف کیا۔ اور آج بھی اسی انداز سے بعض سادات کے پاس جا کر لوگ ان کو ورگلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے دادا جان حضرت علی ہیں اور ان کے خلاف آئے تھے، یہ فلاں تھے، لہذا آپ کے خاندانی حمیت کیا آپ کو اس بات پہ نہیں ابھارتی کہ آپ اپنے دادا کے خلاف آنے والوں کا رد کریں؟ یہ کہہ کر ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ان ملعونوں کا نیا حربہ نہیں ہے، یہ چیز حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ بھی انہوں نے کی تھی، لیکن مکر میں، دجل میں، دھوکے میں، فریب میں وہ آئے جو کسی کی تربیت نہ پایا ہو۔ یہ تو وہ ہیں جن کو آغوش امام حسین کا ملا ہو، جن کی تربیت امام زین العابدین نے کی ہو، جس پہ سایہ امام محمد باقر کا ہو، جس کو علم نبی علم کا شہر ہے، علی جس کا دروازہ ہے، اس دروازے سے جس نے علم حاصل کیا ہو، ایسے ہزاروں مکار بھی ان کے پاس آ جائیں، ان کا دجل اور فریب چلنے والا نہیں ہے۔ وہ آ کر کہنے لگے کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کا مقام بہت اونچا ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کی بہت شان بڑی ہے، یہ لوگ میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کی باتیں ہیں، محبت میں آ کر اہل بیت کے مقابل میں ان کو بڑا چڑھا کر کہتے ہیں۔ کیا حقیقت میں نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر کی کوئی عزت بھی تھی؟ نبی کی بارگاہ میں کیا حضرت عمر کا کوئی مقام تھا؟ اب سادہ سیدھا انداز میں پوچھنے لگا، حضرت ابو بکر و عمر کا نبی کے دربار میں کیا مقام تھا؟ یہ قریب تھے یا دور تھے؟ میں تو سمجھتا ہوں حضرت علی سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں تھا ہوگا۔ اس طرح سے تمہید باندھ کر آپ کے پاس آیا، آپ نے ایسا پیارا جواب دیا، ایک جملے میں پوری مکاری اس کے اتار دی۔ آپ نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سمجھا تھا کہ کسی بھی طریقے سے کچھ زبان سے نکلوا دیں، اس کے بعد فتنہ پھیلائیں، لیکن اس کو کیا کرنا تھا؟ وہ کسی عام آدمی کے پاس نہیں، مولا علی کے شہزادے کے پاس آیا ہے۔ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ مکرم حاضرین و سامعین، وہ آ کر آپ سے پوچھنے لگا، حضرت یہ بتائیں لوگ تو نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، آپ سے میں سننا چاہتا ہوں، اس طرح کہتے ہیں کہ لوگ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں کیا کیا مقام و مرتبہ فضیلت سناتے ہیں، لیکن آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ در والے کیا بولتے تھے اور گھر والے کیا بولتے ہیں، یہ سننا چاہتے ہیں۔
اسی طرح کی تو بات آج دجل کے ساتھ فریب کے ساتھ کی جاتی ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وہ بھی باب العلم کے شہزادے ہیں، امام حسین کا فیض پائے ہیں. انہوں نے جواب دیا کیا پوچھتے ہو؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نبی کے دربار میں مقام کیا تھا؟ پوچھنے والے سن، ہم گھر والے یہ جواب دیتے ہیں کیا تھا مت پوچھ، جا کر مدینے میں دیکھ لے کیا تھا نہیں کیا ہے یہ آنکھوں سے دیکھ لے. نبی کی بارگاہ میں کتنے خلیف تھے، یہ کتنے تھے مت پوچھ، آپ جا کر دیکھ لے. جہاں نبی ہے وہی صدیق ہے، جہاں صدیق ہے وہی فاروق ہے. آج مزار میں جتنا خلیف ہے کل اپنی محفل میں بھی اتنے ہی خلیف ہے. آج ہر سید زادے کی یہی زبان ہونی چاہیے، ہم وہی بولیں گے جو عقیدہ ہم کو ہمارے گھر سے ملا ہے، جو عقیدہ ہم کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا ہے. اس کے بعد یاد رکھیے آج جو ابھی مولانا رضوان پاشا صاحب آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ یزید کو اٹھا کر حضرت امام حسین کے مقابل میں لا کر کہا کہ یہ بھی فلاں ہیں اور یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے. یہ کہنے والوں سے میں عرض کروں گا کہ یاد رکھیے علامہ امام ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں نقل کیا کہ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے، حضرت امام حسن پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا، ان کا نام حسین رکھا. اور علامہ ابن حجر نے لکھا، فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ ما سمت العرب بہما فی الجاہلیہ. حسن عربی زبان کا لفظ ہے، حسین عربی زبان کا لفظ ہے. عرب تھے، عربی بولی جاتی ہے اور بچے پیدا ہو کوئی ڈکشنری کھول کے نام نکالتا ہے، کوئی عالم سے پوچھ کے نام لیتا ہے، کوئی کسی کتاب سے نام نکالے. حسن و حسین ڈکشنری سے نکالے ہوئے نام نہیں، جنت سے اتارے ہوئے نام ہے. عربی تو تھی، عربی کے ہی کلمات تھے، لیکن اللہ نے جنت میں ایسے محفوظ رکھا. عربی بولتے تو تھے لیکن کسی نے اپنے بیٹے کا نام حسن نہیں رکھا، کسی نے اپنے اولاد کا نام حسین نہیں رکھا. جب یہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے یہ نام ان کو دیا گیا اور یہ بتایا گیا حسن ان سے پہلے بھی کوئی نہیں، حسین ان سے پہلے بھی کوئی نہیں. یہ نام بے مثل و بے مثال جنت سے اتارے گئے اور بتایا حسن و حسین صرف شہزادے ہی بے مثال نہیں، ان کا نام بھی بے مثال ہے، ان کا کام بھی بے مثال ہے، ان کی زندگی کا ہر مرحلہ بے مثال ہے. اللہ نے جنت سے ان کے نام اتارے، یہ مقام اور جنت سے اتارے. سیدی محدث زمن عارف باللہ ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، بیت المقدس سے پہلے آسمان پر گئے. جب پہلے آسمان پر پہنچے حضرت جبریل نے آواز دی دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. کہا کون ہے؟ جواب دیا میں جبریل آیا ہوں، میں جبریل آیا ہوں. لیکن اندر سے فرشتہ کہنے لگا جبریل تم تو آئے ہو، ذرا یہ بتاؤ ساتھ میں کون آیا، ساتھ میں کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے کیا جواب دیا؟ کیا کہنا چاہیے؟ یہ کہیں کہ میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت للعالمین کو لایا ہوں، شفیع المذنبین کو ساتھ لایا ہوں، صاحب نورات کو لایا ہوں. کچھ بھی ہو حضور کے کسی اسم کو کسی نام کو ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن حضرت جبریل نے کہا کس کو ساتھ لائے ہو؟ جواب دیا میں جد الحسن والحسین. معراج میں کون آئے ہیں؟ کہا حسن و حسین کے نانا آئے، حسن و حسین کے نانا آئے ہیں. اب بتاؤ کیا جس وقت معراج ہوئی تھی کیا امام حسن پیدا ہوئے تھے؟ جس وقت معراج ہوئی کیا امام حسین پیدا ہوئے؟ نہیں.
پیدا تو بعد میں ہوئے, نام بعد میں رکھا گیا, لیکن جنت میں اس سے پہلے ان کے چرچے ہو رہے ہیں, فرشتوں میں چرچے ہو رہے ہیں. آج اگر ہم ان کی محفل سجائیں تو اس کو بدعت کا نام نہ دو. یہ وہ چرچے ہیں, یہ وہ محفل ہے, ان کے نام کے ڈنکے اللہ آسمانوں میں بلند کر رہا ہے. یہ نام, ان کا نام کوئی ذاکر, کوئی واعظ نہیں لیتا, اللہ فرشتوں سے ان کا ذکر کرواتا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, اہل بیت اطہار حضرت امام پاک رضی اللہ عنہ سے اپنی وابستگی کو مضبوط رکھو, محبت مودت کا رشتہ ان سے قائم رکھو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی میں حدیث شریف ہے, ہم نے جتنے یہاں کلمہ پڑھنے والے الحمدللہ ہیں اہل ایمان, ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہر مسلمان کہے گا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والا تو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, لیکن کیا آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے, ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, لیکن کمال تو یہ ہے خدا خودی کو کر بلند اتنا, ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا. ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, لطف تو یہ ہے اللہ تو ہے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کیا آپ اس درجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں؟ جی ہم اس درجے میں تو ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے محبت ہے. اگر آپ اس مقام پہ آنا چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے, کیا ہوگا؟ کیا محنت کر کے, کیا تقریر کر کے, وعظ کر کے, کیا نمازیں پڑھ کر, اور کوئی وظیفے پڑھ کر, کیا کوئی گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے ہاں عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے, ذکر کی فضیلت اپنی جگہ ہے, لیکن قبول ہو اس کے بعد ساری چیزیں ہیں, رد کر دیا جائے تو کچھ بھی نہیں. لیکن کوئی وظیفہ وہ مقام نہیں دلا سکتا جو نبی کی دعا آپ کو مقام دلا سکتی ہے, جو نبی کی دعا آپ کو مقام دلا سکتی ہے. کیا دعا ہے؟ حضور فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا, اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو حسین سے محبت کرنا, اور اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا دے. اگر یہ چاہتے ہو اللہ ہم سے محبت کرے تو بس آسان وظیفہ ہے, اور یہ بڑے یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی دعا ہے, اللہ اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعا فرمائی کیا, جو حسن و حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت فرمائے, اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ جو مجالس یہ جو ہیں یہ ہمارے درمیان اسی لیے سجائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کا جو چراغ چل رہا ہے اس میں اور مزید استحکام آئے, روشنی میں اضافہ ہو, نور میں اور اضافہ ہو. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. آپ حضرات کے روبرو اب جو شخصیت سے آپ اس میں ربانی بھی ہے اور حضرت مولا علی شہزادی آل رسول سے ذکر رسول سنیے. الحمد للہ رب العالمین.